الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ہے ایک آدمی کی طرف انہی میں سے کہ خبردار کر لوگوں کو اور خوشخبری دے ایمان والوں کو ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے عزت و سرفرازی کی سچی سرفرازی ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا اللہ الذی خلق السماوات والارض. یقیناً تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر قابض ہوا. یدبر الامر اور وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے پلان کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد. اور وہ سفارش کی جو اجازت لے کر کی جاتی ہے وہ ہولی سفارش ہوتی ہے. تقریر سفارش کون سی ہوتی ہے کہ جس میں سفارش کرنے والا بغیر اجازت کے صاحب کے کمرے میں داخل ہو جائے اور ڈائریکٹ جا کر بات کرنا شروع کر دے. لیکن اگر بات کرنے سے پہلے کوئی اجازت لے تو پھر جو آدمی اس کو سفارشی کے طور پہ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا سفارشی تکڑا سفارشی نہیں ہے. انسان فرشتہ کتنا بھی باعزت ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اس کی اپنی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے غلام ہیں. ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ بس اسی کی بندگی کرو. افلا تذکرون تو کیا تمہیں ہوش نہیں ہے. الیہ مرجعکم جمیعا توحید کے دلائل میں یہ صورت جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اللہ تعالیٰ کا لارڈ ہونا، آقا ہونا، اس پر بار بار جو ہے وہ ایمفسائز کیا جائے گا. الیہ مرجعکم جمیعا تم سب کا اسی کی طرف لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے. انہ یبدأ الخلق وہی تو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ اور پھر وہی اس کو دہرائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ وہ عدل کے ساتھ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی ہوگا پینے کو. وعذاب علیم اور ایک دردناک عذاب بما کانوا یکفرون ان کے کفر کی وجہ سے. هو الذی جعل الشمس ضیاء اسی نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا. والقمر نورا اور چاند کو روشن. وقدرہ منازل اور اس کی منزلیں مقرر فرمائیں. لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم گنتی کر سکو سالوں کی اور حساب لگا سکو تاریخوں کا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یہ سب کچھ اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر بامقصد. یفصل الآیات وہ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اپنی نشانیاں.
لی قومی یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ڈرنے والے لوگوں کے لیے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ بار بار جملہ آئے گا اس صورت میں، الذین لا یرجون لقاءنا، اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیاوی زندگی پر ہی ریجھ گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچائے گا ان کو رب ان کے ایمان کی وجہ سے، یعنی ایسے باغات میں پہنچائے گا، تجری من تحتہم الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی صدا وہاں پر کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو گریٹنگ ہوگی وہ السلام علیکم ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا خاتمہ ہر بات کا الحمدللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ پر ہوگا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر کہیں جلدی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برا معاملہ کرنے میں، استعجالہم، جتنی جلدی یہ چاہتے ہیں، یعنی ہر پیغمبر سے اس کی قوم نے یہی کہا، دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو عذاب کی، لے آؤ، کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، صبح کیوں نہیں. یہ ہے استعجال، یعنی جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. بالخیر، شر کو خیر کے مقابلے میں، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کے لیے ان کی مہلت عمر پوری کر دی جاتی. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، آ گیا وہی لفظ پھر، تو ہم چھوڑے دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کس چیز کی؟ فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بہہ کے پھرتے رہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہم کو پہلو کے بل لیٹے ہوئے، او قائدن او قائما، یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، یا ہر حالت میں. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم ٹال دیتے ہیں اس کی تکلیف کو اس سے، مرہ کألم یدونا الی ضر مسا، تو ایسے پھرتا ہے، گزر جاتا ہے کہ جیسے تکلیف اسے کوئی پہنچ نہیں تھی جس میں اس نے ہمیں پکارا ہو. کذالک زین للمسرفین، خوشنما بنا دیے گئے ہیں حد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کی تمام کرتوتیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے بہت سی قوموں کو تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے ان کی طرح بھیجے ہوئے ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ان کو ماننے والے نہ تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر بنایا ہم نے تمہیں زمین پر سکسیسرز، یعنی خلیفہ، سکسیسر کو کہتے ہیں نا، بعد میں آنے والا. حضرت ابوبکر کا لقب تھا خلیفۃ رسول اللہ، اور حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو کہا جانے لگا خلیفۃ رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کے جانشین کے جانشین، سکسیسر کے سکسیسر، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بدل دیا، امیر المومنین کے لقب کو انہوں نے اختیار کیا کہ مسلمانوں کا امیر. تو یہاں سے نوٹ کر آیا تھا سکسیسر. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں بنایا ان کے بعد ان کا سکسیسر، لننظر کیف تعملون،
تاکہ ہم تمہاری پرفارمنس بھی دیکھیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، یا تو کوئی اور قرآن لاؤ ادر دین دس، یا اس کو تبدیل کرو، اس میں امینڈمنٹ کرو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دو ان سے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے نفس سے آن مائی اون اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ آیات پڑھ کر ہی نہ سناتا، قرآن مجید، ولا ادراکم بھی، اور نہ اللہ خبر تک دیتا تمہیں اس کی، فقد لبثت فیکم عمرا، آخر میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے بھی، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی سینس نہیں ہے؟ مراد کیا ہے کہ تم نے مجھے قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی ہمیشہ سچا اور دیانتدار پایا تھا، تو کیا تمہارا سینس یہ گواہی دیتا ہے کہ میں جھوٹا ہوگا؟ یعنی ہرگز نہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے تمہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے، انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً گلٹی ونس فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہ انہیں کوئی فائدہ دے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دو کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ایسی بات کی جس کی کوئی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں، سبحانہ و تعالی ما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس سے جو شرک یہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہ تھے تمام انسان مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈھیل کیوں دے رہا ہے، اور اتنی ڈھیل کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کا وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کا وہ انکار کر رہے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رب کی طرف سے ایک ورڈکٹ پاس نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، یعنی یہ ورڈکٹ پاس نہ ہو چکا ہوتا کہ فلاں سال، فلاں تاریخ، فلاں دن، اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ اور اتنے فریکشنز آف سیکنڈ پر ان کا معاملہ تمام ہوگا، تو ابھی ان کا فیصلہ چکا دیا۔ لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن کے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اور یہ کہتے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، من ربہ، ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ نشانی سے مراد وہی جو ہم سورہ انعام میں پڑھ کے آئے ہیں، حسی معجزہ، ان آنکھوں سے نظر آنے والا، ہاتھ سے چھو کر دیکھنے والا معجزہ جو ہے وہ کیوں نہیں اس پر نازل ہوتا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تو کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب چکھاتے ہیں مزہ انسانوں کو رحمت کا اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو وہ چال بازیاں کرنے لگتے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں، یعنی جب تک مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اور پھر
اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا اور ان کے اندر ہیرا پھیری کرنا، نکتے نکالنا، یہ سب جو ہیں وہ جو لیئر کریکٹرز ہوتے ہیں کہ جب انسان کو کھانے کو مل رہا ہو اور کوئی پریشانی معاشی نہ ہو تو پھر شغل کیا ہوتا ہے؟ چھیڑ خانیاں کرنا، اور پھر اللہ کے پیغمبروں سے بھی چھیڑ خانیاں کی جاتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی چھیڑ خانیاں کی جاتی ہیں۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو اللہ کی چال زیادہ تیز ہے، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور جو بھی تم چال بازیاں کر رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں نوٹ کر رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر میں، سیر کراتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرینا بہم برریح طیبۃ، اور انہیں لے کر چلتی ہیں موافق ہواؤں کی مدد سے، وفرحوا بہا، اور وہ اس پر خوب خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، اچانک ان پر آتی ہے کوئی تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آنے لگتی ہیں ہر طرف سے موجیں کہ جو گھیر لیتی ہیں کشتیوں کو۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گھر گئے ہیں ان لہروں کے اندر۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اپنے دین کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً شکر گزاروں میں شامل ہوں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس مصیبت سے تو وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین پر ناحق۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری بغاوت کا وبال تم ہی پر آئے گا، تمہارے ہی خلاف ہوگی۔ متاع الحیات الدنیا، لوٹ کر مزے دنیاوی زندگی کے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں جتلائیں گے کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یقیناً مثال دنیاوی زندگی کی اس پانی کی سی ہے جو آسمان سے ہم نازل کرتے ہیں۔ فاختلط به نبات الارض، جس سے خوب گھنی ہوتی ہے رویدگی زمین کی۔ مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی بہار، وزینت، اور خوب بن سنور گئی کھیتیاں، اٹریکٹیو ہو گئیں، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور سمجھنے لگے ان زمینوں کے مالک، ان کھیتیوں کے مالک، انہم قادرون علیہا، کہ اب انہیں اپنا پھل کاٹنے، اپنی فصل کاٹنے پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو آ گیا اس پر ہمارا عذاب اچانک، رات کو یا دن کو۔ فجعلناہا حصیدا، تو ہم نے ان کو اجڑے ہوئے کھیت کی مانند کر دیا۔ کأن لم تغن بالامس، جیسے وہ کل آباد ہی نہ تھے اس جگہ پر۔ کذالک نفصل الآیات، یوں ہم تفصیل کرتے ہیں اپنی نشانیوں کی، کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہے۔ للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادہ، اور مزید انعام بھی۔ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، اور وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں تو کسی برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی برائی ہے۔ وترہقہم ذلۃ، اور مسلط ہوگی ان پر ذلت۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنہا اغشیت وجوہہم قطع من اللیل، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے
کہ جیسے ڈھانپ دیا ہو ان کے چہروں کو رات کے ایک ٹکڑے نے، مظلمن جو سخت سیاہ ہو، اولئک اصحاب النار، یہی اہل نار ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اپنے حضور جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، مکانکم، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر، انتم و شرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے خود ساختہ شریک بھی، فزیلنا بینہم، پھر ہم تفرقہ ڈالیں گے ان کے درمیان، وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے کہ تم ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، بس کافی ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت جانچ لے گی ہر جان، ہر انڈیویجول، کیا کچھ انہوں نے اس سے پہلے کیا ہوا ہے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے اپنے حقیقی مالک کی طرف۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی کوئی جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ اللہ پر وہ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ یہ آج بڑی اہم ہے، ذرا غور سے پڑھیے گا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ذرا پوچھیں نا، یہ ان کون ہیں؟ مکے والے، یعنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ابھی بعد کی آیات جو ہمیں پڑھنی ہیں قرآن مجید کی، ان میں بھی یہ بار بار آئے گا۔ یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً یہ مکے والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے منکر تھے۔ یعنی ایمان کی تعریف جیسے میں کئی دفعہ نوٹ کروا چکا ہوں کہ الایمان التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے لائے، اور اس کو حرف آخر سمجھنے کا۔ لہذا کفر بھی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرنا۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ مین مانتا ہے، سچا مانتا ہے، امین مانتا ہے، خلیق مانتا ہے، معاملہ فہم مانتا ہے، بہت اچھا کمانڈر مانتا ہے، بہترین باپ مانتا ہے، بہترین شوہر مانتا ہے، بہترین امیر مانتا ہے، پھر بھی وہ مومن نہیں ہے جب تک وہ ایکسپریس ورڈ میں، واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتا، اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں مانتا۔ تو مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے، اور اس آیت میں تو اور بہت کچھ پتہ چلا ہمیں کہ مانتے تھے، کہ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کس کے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ تم مجھ سے پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اب غور کیجئے، کچھ پیچھے رہ گیا باقی اللہ کے بارے میں ماننے والا؟ رازق بھی وہی، ہماری مختلف جو فیکلٹیز ہیں ان پر پورا کنٹرول بھی اسی کو حاصل ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، اور یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے اس کو وہی پلان کر رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ What else then؟ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ،
تو پھر سن لو، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ عام طور پر یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا جو پہلا فارسی میں ترجمہ کیا تو انہوں نے رب کا ترجمہ پروردگار کیا، اس لیے کہ جب را بابا کا مادہ ورب کے طور پہ آتا ہے تو اس کے اندر پالنے کا ایک مفہوم بھی پایا جاتا ہے، لیکن جب یہ ناؤن کے طور پہ آتا ہے تو پھر اس میں مالک اور بادشاہ کے، کنگ کے معنی ہے۔ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جیسے انگریزی میں لفظ گاڈ ہے نا، کیپٹل جی والا گاڈ، دو گاڈ ہے نا انگریزی میں، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے۔ اسمال جی والے گاڈ کا پلورل بھی ہے گاڈس، اور اس کا فیمینن بھی ہے گاڈس، اور پھر اس کے پلورل بھی ہے گاڈسز، گاڈز اینڈ گاڈسز۔ جبکہ کیپٹل جی والے گاڈ پر نہ کبھی اے لگتا ہے، نہ دی لگتا ہے، نہ اس کا پلورل ہے، نہ اس کا فیمینن ہے۔ تو جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طرح عربی زبان میں لفظ اللہ بنا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا آقاؤں کے لیے، غلاموں کے جو مالک ہوتے تھے انہیں رب کہا جاتا تھا عربی زبان میں۔ یعنی اگر آج بھی آپ نے عربی زبان میں یہ مفہوم ادا کرنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے رب کے۔ کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ قرآن مجید میں جو پہلی آیت نازل ہوئی، اب اس کو آپ پڑھیے گا یہ ذہن میں رکھ کے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، اپنا خالق بھی مانتے تھے۔ اب پڑھیے گا اس آیت کو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہی جس نے پیدا کیا۔ اب رب کا لفظ جو ہے، یہ جو وہاں کے آقا تھے، غلاموں کے مالک، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا ٹائٹل ہے، رب تو ہم ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت نے، قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت نے ان کے نیچے سے وہ جو کرسی تھی وہ کھینچ دی کہ یو آر ناٹ دا لارڈ، لارڈ اللہ ہے۔ تو یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے سرداروں کی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ ورنہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اس کے کیریکٹر میں تبدیلی آئے گی نا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام سے غلام تھے، اور غلام بائی نیچر کچھ نہ کچھ کم چور ہوتا ہی ہے، ملازم بھی کم چور ہوتا ہے، غلام بھی کم چور ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ کم چوری تو نیچر کا حصہ ہے، کچھ نہ کچھ چوری بھی کر لیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ لیکن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً انہیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہوگا، چیٹنگ سے منع فرمایا ہوگا، چوری سے منع فرمایا ہوگا۔ اب جب وہ اپنے آقا امیہ بن خلف کے پاس گئے ہوں گے تو انہوں نے اس کو بتایا ہوگا کہ ہم سوری کہ میں پہلے آپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں، کم چوری بھی کرتا رہا ہوں، چوری بھی کرتا رہا ہوں، سے جھوٹ بھی، آپ سے جھوٹ بھی بولتا رہا ہوں۔ لیکن وہ جو ہے نا ہاشمیوں کے، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آج مجھ سے وعدہ لیا ہے چوری نہ کیا کروں، کم چوری نہ کیا کروں، دھوکہ نہ دیا کروں، جھوٹ نہ بولا کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری کے ساتھ کیا کروں گا۔ اب بتائیے کہ اس پر امیہ بن خلف کو خوش ہونا چاہیے تھا یا حضرت بلال پر تشدد کرنا چاہیے؟ وہ تشدد کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت بلال نے
یہ بتانے کے بعد کہ اب میں آپ کے ساتھ بڑا دیانتداری سے آپ کی خدمت کیا کروں گا، ساتھ یہ بھی بتا دیا اب آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا لیکن رب نہیں ہے۔ آپ کا کوئی امپلائی بڑا کریڈیبل ہو، بڑا کمپیٹنٹ ہو، لیکن وہ آپ کو امپلائر ماننے سے انکار کر دے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ دروازہ کھلا ہے، نکل جاؤ فوراً باہر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تشدد اس لیے ہوا کہ حضرت بلال نے امیہ کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، حقیقی آقا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد تو پھر گمراہی گمراہی ہے۔ فانا تصرفون، آخر کس غلط سمت میں تم پھرائے جا رہے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح حق ثابت ہو گیا، تمہارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق تھے، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ